وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. لیکن یہ جو فرض کفایہ والا جو جہاد کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ قتال فرسٹ پلیس پہ فرض کفایہ تھا، کچھ لوگوں نے ادا کر دیا، باقی سب لوگوں سے ادا ہو گیا. لیکن یہ فرض عین ہو جاتا ہے 4 صورتوں میں. لکھ لیجئے. فرسٹ ون از اذا حضر المسلم الجہاد، یعنی جب مسلمان بیٹل فیلڈ میں موجود ہوگا، جس ٹائم لڑائی ہو رہی ہوگی اس ٹائم فرض عین ہے اس پہ، وہ نہیں بھاگ سکتا بیٹل فیلڈ سے. اور بیٹل فیلڈ سے بھاگنا بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ. یہ سب موبقات میں ہے. 7 سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیٹل فیلڈ میں ہو گیا، اس نے سارا جہاد کی کنڈیشنز فلفل کر کے، اب وہ باضابطہ بیٹل فیلڈ میں لڑ رہا ہے، وہ بیٹل فیلڈ سے نہیں بھاگ سکتا. اگر وہ بھاگا تو وہ مرتکب الکبیرہ ہے، بہت ڈینجرس مسئلہ ہے وہ. لیکن یہاں پر تعین ہے، یہاں پر جہاد فرض کفایہ نہیں ہے، یہاں پر جہاد فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، ویسے ہی جب وہ متبیڑ بیٹل فیلڈ میں دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے. لیٹسٹ ایگزامپل لے لیجئے، یعنی ایک ایئر فورس ہے، ایئر فورس وہاں سے بھی ایئر فورس ہے، یہاں سے بھی ایئر فورس ہے، دشمن کی بھی ایئر فورس ہے. یہاں سے ایئر فورس کو اجازت مل گئی حاکم کی طرف سے، اب وہ ہوا میں دونوں اڑ رہے ہیں. تو یہاں جو مسلمان ایئر فورس کا بندہ ہوگا، جو پائلٹ ہوگا، کوئی چانس ہی نہیں کہ وہ ہوا میں بھاگ سکتا ہے. بیٹل فیلڈ جو بیٹل ہو رہی ہے ہوا میں، اس سے وہ نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس ٹائم اس کا جہاد جو ہے فرض عین ہے. سیکنڈ ون اذا حاضر العدو وحاصر البلد، جب دشمن جو ہے حاضر ہو جائے لڑائی کے لیے، جب دشمن مسلم لینڈ کو جو ہے پورا گھیرا کر لے، اس کو توڑنے کی کوشش کرے، اس کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اس ٹائم جہاد واجب ہو جاتا ہے. تھرڈ ون اذا استنفر الامام الرعیہ یجب علیہا، جب امام پورا ہی کنٹری لیول پہ اعلان کر دے کہ جہاد واجب ہو گیا، سارے لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے جہاد. یہاں پر بات ہو رہی ہے جو حاکم ہوگا، سلطان ہوگا کسی کنٹری کا. فار ایگزامپل کہاں کنٹری چھ مسلمان کنٹری، اتھ چھ پریزیڈنٹ، اتھ چھ پرائم منسٹر، تو وہ جو ہے وہ اعلان کر دے، اس نے اعلان کر دیا کہ جہاد وہ واجب. ٹھیک چھا، تو اب فرض عین ہے جہاد سب پر. نعم. فورتھ ون از اذا احتیج الى ذلك الشخص ولا يسد مسده الا هو. چوتھی کنڈیشن ہے جس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جس میں ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے. وہ ہے چوتھی قسم، چوتھی کنڈیشن جہاں فرض عین ہے جہاد، کہ کوئی آدمی ہے اس کو وہ چیز آتا ہے چلانا یا اس کی ضرورت ہے، باقی کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو حاکم آرڈر دے دا کہ اس کو لاؤ، اس پہ فرض عین جہاد ہو جاتا ہے. جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے یا جیسا بھی یہ بندہ ہوگا، اس پر فرض عین ہو جاتا ہے جہاد. یہ ہیں 4 کنڈیشنز. یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ چاروں کنڈیشنز پہ لاگو کر لیجئے، چاروں کنڈیشنز پہ لاگو کر دیجئے. لا واجب مع العجز، یہ تو میں ایکسٹریم فرض عین والی کنڈیشنز میں نے بتا دی آپ کو. جہاد کن صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے، یہاں پر فٹ کر لیجئے. لا واجب مع العجز، کوئی واجب نہیں ہے اگر آپ کو عدم القدرہ آ گئی. دیکھیں یہاں پر لنگڑا آدمی ہے، جب حاکم کہتا ہے کہ سارے لوگوں کو پر جہاد واجب ہے، تو لنگڑا ہے، لنگڑے پہ جہاد واجب ہو جائے گا؟ اس ٹائم نہیں ہو جائے گا. اس ٹائم وہ آٹومیٹیکلی گر گیا. اندھا ہے، آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عورتیں، وہ آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گی. عورتوں پر جہاد اصلاً ہی واجب نہیں ہے، حاکم نے آرڈر دے دیا. لیکن کسی صورت میں اگر حاکم کو لگا کہ ان کو بھی جو ہے آرڈر کرنے کو دے دے، وہ سچویشن کے حساب سے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ حاکم کو بہت زیادہ اختیارات شریعت نے دے دیے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اصلاً عورتوں پہ جہاد واجب ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہاں پر آ گیا لا واجب مع العجز. جو لنگڑا ہے، اندھا ہے، ان کو کیا بولے کہ آپ فرض عین والا جہاد کرو؟ نہیں بول سکتے ان کو.
اس کو تو پہلے اپنے اندھا ہے بیچارہ، کیسے کر سکتا ہے وہ چیز؟